عبداللہ بن ابراہیم پھر مسجد نبوی میں ذکر آتا ہے کہ چٹائیاں بچھانے کا سلسلہ کب شروع ہوا۔ پہلے لوگ اسی طرح نماز پڑھتے تھے اور فرش پہ یا کچی جگہ پہ نماز پڑھتے تھے، ماتھے پر مٹی لگ جایا کرتی تھی۔ اس کے بعد پھر چٹائیوں کا رواج ہوا۔ اس بارے میں عبداللہ بن ابراہیم سے روایت ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں جس نے چٹائی بچھائی وہ حضرت عمر بن خطاب تھے۔ پہلے لوگ جب اپنا سر سجدے سے اٹھاتے تو اپنے ہاتھ جھاڑا کرتے تھے۔ اس پر آپ نے چٹائیاں بچھانے کا حکم دیا جو عقیق سے لائی گئیں اور مسجد نبوی میں بچھائی گئیں۔ عقیق بھی ایک وادی کا نام ہے جو مدینہ کے جنوب مغرب سے شروع ہو کر شمال مغرب تک تقریباً 150 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی وادی ہے، بہت بڑی وادی کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں 17 ہجری میں مسجد نبوی کی توسیع بھی ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد کچی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی جس کی چھت کھجور کی ٹہنیوں اور پتوں سے بنی ہوئی تھی اور ستون کھجور کے تنوں کے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو اسی حال میں رہنے دیا اور اس میں کوئی توسیع یا تبدیلی نہ کی۔ حضرت عمر نے اس کی تعمیر نو اور توسیع کروائی مگر اس کی حیت اور طرز تعمیر میں کوئی تبدیلی نہ کرائی۔ انہوں نے بھی اسے اسی طرح کے طرز تعمیر سے بنوایا۔ چھت پہلے کی طرح کھجور کے پتوں ہی کی رہی، انہوں نے صرف ستون لکڑی کے ڈلوا دیے۔ حضرت عمر نے 17 ہجری میں مسجد کی تعمیر کو اپنی زیر نگرانی مکمل کروایا۔ اس توسیع کے بعد مسجد کا رقبہ 100 ذرا یعنی تقریباً 50 میٹر سے بڑھ کر 140 ذرا تقریباً 70 میٹر ہو گیا۔ اس روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر کے دور میں بھی مسجد نبوی وہی رہی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں تھی، تاہم حضرت عمر کی تعمیر نو کے ساتھ اس میں کافی توسیع ہو گئی تھی۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حکم دیا کہ مسجد نبوی کی تعمیر نو کی جائے اور لوگوں کو بارش سے بچانے کا بندوبست کیا جائے، تاہم سرخ و سفید تزئین سے اجتناب کیا جائے کیونکہ یہی تزئین انسان کو مصائب میں دوچار کر دیتی ہے۔ حضرت عمر نے کفایت شاری سے کام لیا اور مسجد کو اسی طرز پر استوار کیا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہوا کرتی تھی۔ مسجد کی توسیع کرتے وقت انہیں اس سے ملکہ مکانات حاصل کرنے پڑے جو کہ شمال، جنوب اور مغربی جانب تھے۔ کچھ لوگوں نے برضا اور رغبت اپنی زمینیں مسجد کے لیے ہبہ کر دیں اور کچھ کے لیے حضرت عمر کو افہام و تفہیم اور مالی ترغیب کا طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ اس طرح کچھ زمین آپ کو خرید کر مسجد میں شامل کرنا پڑی۔